آج تم اس امت مسلمہ کو اسی گھر سے دور کر رہے ہو، اور کہاں گیا اوے ہم تو بہت دور ہیں، تمہارا یقین تو اس سے بڑھ کے ہونا چاہیے تھا، لیکن آج تم تمام کی تمام سازشوں کی لپیٹ میں اور کسی کی آغوش میں بیٹھ کے تم کھیل رہے ہو۔ یاد رکھنا تم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو، تم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو لے رہے ہو، اور بڑے دعوے سے کہتے فلاں جماعت دہشت گرد، فلاں دہشت، کیسے دہشت گردی بھی ہوتی ہے؟ خدا کا خوف کرو، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو۔ ان سپر پاور طاقتوں سے کچھ نہیں ہوتا، سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے۔ قوم عاد اور قوم جو سمود تھے نا، ان کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا، ہم بڑے اونچے ہیں، ہمارے قد و قامت بڑی ہے، ہمارے اندر پاور بڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے اللہ کو نہیں دیکھتے، جس نے ان کو بنایا ہے وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو آج ہم جن کی طاقت کے اوپر ناز کی ہوئے ہیں، واللہ یہ ہمیں دنیا میں رسوا کر دیں گے۔ ہماری آنکھیں آج قرآن سے بند ہو چکی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ بتاؤ اب میں تمہاری بات کو مانوں کہ قرآن کو مانوں؟ قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی ہمیشہ مسلمانوں غالب رہو گے، تمہارے ہی چرچے رہیں گے، تمہارا ہی بول بالا ہوگا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن رہے۔ اگر آج ہم پستی کا شکار ہیں تو یہ کبھی ہمارے اندر ہے کہ قرآن کا دعویٰ غلط ہے؟ قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی آیات زبر زیر پہ جزم میں شک کرنا ہی کفر ہے، وہ قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ ہم غلط رستے کے اوپر چل پڑے ہیں۔ کاش کہ آج امت مسلمان کے حکمرانوں کو ہوش آ جائے اور وہ اپنے مقام کو پہچانے، اپنی شان کو پہچانے۔ ہم تمہاری عزت اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ تمہارے اس دھرتی کے اوپر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، وگرنہ جو تم افعال کر رہے ہو، جو تم کام کر رہے ہو، جو تم غیروں کو خوش کر رہے ہو، یہ تمہارے لیے ایک بڑی بہت بڑی ایک عذاب کو تم دعوت دے رہے ہو۔ خدا نہ خواستہ یہ کہیں عذاب کی لپیٹ میں تم نہ آ جاؤ۔ خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھو، ان سپر پاور طاقتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اپنے تعلق کو اپنے رب کی ذات کے ساتھ جوڑو، اس کے اوپر یقین رکھو۔ یا خدا را یہ ہم واقعات صحابہ کرام کے سنتے ہیں، یقین کہ حیرانگی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کے پاس کون سی بڑی طاقت آ گئی تھی؟ کون سی بڑی طاقت آ گئی تھی؟ اس وقت روم اور فارس سپر پاور طاقتیں شمار ہوتی تھی اس دور کے اندر۔ کیا مسلمانوں نے وہ وقت نہیں دیکھا کہ ان حکمرانوں کے سر کے جو تاج تھے مسلمانوں کے قدموں کے اندر پڑے ہوئے تھے؟ کیسر و کسریٰ کے اندر مسلمانوں کے مال غنیمت میں پڑے ہوئے تھے۔ تو آج ہم اپنی ہسٹری کو کیوں بول گئے؟ آج ہم اپنے اس سنہری دور کو کیوں بول گئے؟ اور کچھ نہیں تو کم از کم صحابہ کرام کے دور اس کو سیکھو یار، کو دیکھو تو صحیح کہ وہ کیسی زندگی گزار رہے تھے، ہم کیسے مسلمان ہیں، کس طریقے سے ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ ہم انہی اسباب کے اندر پھنس کے رہ گئے تو اللہ نے ہمیں انہی اسباب کے حوالے کر دیا۔ آج 100 میں سے 90% وسائل مسلمانوں کے پاس، اور مسلمان اوروں سے مدد مانگ رہا ہے۔ یہ کیسا نظام ہے؟ یہ کیسی ہماری زندگی ہے؟ ہم کہاں کھو گئے؟ ہم اپنے رب کو کیوں بھول گئے؟ اپنے رب کو کیوں ناراض کر بیٹھے ہیں؟ یہ عذابات تو کافروں کے لیے تھے۔ کیا قوم نوح کے اوپر عذاب آیا؟ بچا کون ہے؟ اللہ نے ماننے والوں کو بچایا، باقیوں کو غرق کر دیا۔ اسی طرح جتنی بھی اقوام کے اوپر آپ دیکھیں، قوم عاد اور قوم سمود کے اوپر عذاب آیا، اللہ نے اپنے ماننے والوں کو بچا لیا ہے۔ آج وہی جو ماننے والے ہیں آج وہ ڈر رہے ہیں، اور بھائی دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤ، ان سے نہ ڈرو، رب سے ڈرو۔ جب تم رب سے ڈرو گے تو اللہ ایسی قدرت کے اپنی کرشمے دکھائے گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ تو آج ضرورت ہے انہی باتوں کی کہ ہم اسباب کو اپنا کے غیروں کے اوپر یقین بٹھائے ہوئے ہیں، اپنے رب سے دور ہو گئے ہیں، اپنے رب کو ناراض کر بیٹھے ہیں۔ آج ہر چیز کو منا رہے ہیں، اپنے رب کو نہیں منا رہے۔ سال ختم ہوگا، نیا سال آ گیا، مسلمان بھی شریک ہو جائیں گے۔ اور بھائی اپنی ہسٹری تو پڑھو، اپنی تاریخ تو پڑھو۔ ہم سوچیں ہم نے زندگی کا ایک سال گزار لیا، اگلے سال کو ہم نے کس طریقے سے گزارنا ہے؟ نہ مناؤ ان چیزوں کو، یہ یہود و نصارہ بھی وہ کریں، ہم بھی وہ کریں۔ وہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں حنود، تم وہ مسلمان ہو جسے دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہودی کہتے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے،
ہم نے مسلمان کے نوجوانوں کو خرید رکھا ہے۔ نوجوانی ایک بہت بڑی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں جی، اپنی ان صلاحیتوں کو دین کی اشاعت کے لیے خرچ کریں، اپنے رب کو راضی خرچ کرنے کے لیے خرچ کریں، اپنے رب کو منا لیں۔ وہ مان گیا پھر یہ طاقتیں کچھ بھی نہیں ہے، یہ زیرو ہو جائیں گی، مسلمان زبر ہو جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ نے کیسے یہ سارا نظام تابع کر دیا تھا، ایک رکا پھینکا تھا، درائے نیل آج تک چل رہا ہے، درائے نیل آج تک چل رہا ہے۔ کون سی طاقت آ گئی تھی، کون سی ان کے پاس وہ ایٹمی تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کا یقین اپنے رب کی ذات کے اوپر تھا، وہ اپنے رب کو ماننے والے، اس کو منانے والے تھے۔ آج ہم ہر چیز منا رہے ہیں، اپنے پروردگار کو نہیں منا رہے جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے۔ وہی بات آج عقیدتیں ہیں، عقیدہ نہیں ہے۔ آج فلاں کے ساتھ عقیدت، فلاں کے ساتھ عقیدت، لیکن رب کی ذات کے اوپر ہمارا یقین ہی نہیں ہے۔ عقیدہ کہتے ہیں گرا، کسی چیز کو مضبوطی سے تھام لینا۔ تو آج کے یہ حالات کے ذمہ دار ہم خود ہیں، اور ہم توکل کے معنی کو نہیں سمجھ پا رہے۔ توکل کا معنی یہی ہوتا ہے شرعی طور کے اوپر اسباب کو اختیار کریں، لیکن نظر مسبب الاسباب اللہ کی ذات کے اوپر رکھیں۔ جو ہم اسباب کے اندر پھنستے جائیں گے، اللہ ہمیں مزید ان اسباب کے حوالے کر دے گا۔ لیکن جب ہم اسباب کو اختیار کر کے رب کے اوپر یقین رکھیں گے نا، اللہ اپنی قدرت کے کرشمے ضرور دکھائے گا۔ ہاں جی، یقیناً وہ ضرور دکھائے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، رستے میں آپ نے آرام کرنے کے لیے جگہ کے اوپر پڑاؤ کیا، ہاں جی، کہ ہم کچھ دیر یہاں پہ ٹھہر جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی سو گئے، صحابہ کرام بھی سو گئے۔ یہ آیت میں پڑھی نا، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اے رب کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھ، ہاں جی، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ، لا يموت، جس کے اوپر موت نہیں آ سکتی، جس کا اقتدار کا سورج کبھی غروب نہیں ہو سکتا، جس کی سلطنت کو کبھی زوال نہیں آ سکتا، جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ تو فرمایا اے انسان تم اپنے رب کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھ۔ اب ہوا کیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام فرما رہے تھے، ہاں جی، صحابہ کرام بھی سو گئے۔ اللہ فرماتے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، لوگوں جس کے اوپر نیند آ جائے وہ تمہارے معبود نہیں، معبود تمہارا میں اللہ کی ذات ہوں، جو نیند سے بھی پاک، جو اونگ سے بھی پاک، نیند کی ابتدائی حالت سے بھی پاک۔ فرمایا جس کو نیند آتی ہی نہیں ہے اس رب کو پکارو۔ اب اللہ کے پیغمبر جس وقت آرام فرمانے کے لیے آپ سو گئے، آپ نے اپنی تلوار ایک کیکر کے درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ اب کافر ایک نے موقع پایا کہ آج موقع ہے مسلمانوں کے لیڈر کو ختم کرنے کا۔ کیوں؟ کافر کسی وقت بھی مسلمانوں کا خلاف کو موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، یہ شروع سے ان کی تاریخ ہے، ہم دھوکہ کھا رہے ہیں ان کافروں سے۔ اب ہوا کیا، اس نے تلوار اٹھائی، نیام سے نکالی اور کہا اللہ کے پیغمبر کھڑے ہو جائیے اور بتائیے کون آج آپ کو میری تلوار سے بچائے گا۔ کہا یہ بڑا کہتا ہے رب کی طرف آؤ، آج پتہ چلے گا۔ سب سو رہے ہیں، ہاں جی، یہ بھی سوئے ہوئے تھے، اور اس کے لفظ تھے میں یمنعک منی، بتاؤ آج تجھے کون میری تلوار سے بچائے گا۔ قربان میرے پیغمبر کی ہاں جی اس یقین کے اوپر اور آپ کی خوبصورت زبان کے اوپر، آپ نے فرمایا آج بھی جب سب سو رہے ہیں اور تیری تلوار نیام سے باہر ہے اور مجھ سے پوچھتا ہے تجھے کون بچائے گا، فرمایا مجھے میرا اللہ ہی بچائے گا۔ میرے پیغمبر نے یہ لفظ آپ نے اپنی زبان سے استعمال کیے تو کافر لرز پڑا، کانپ اٹھا، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ میرے پیغمبر نے تلوار کو اٹھایا، فرمایا اب بتانا میں یمنعک منی، مجھے دھمکیاں دے رہا تھا کہ کون تجھے میری تلوار سے بچائے گا، اب بتا تجھے میری تلوار سے کون بچائے گا۔ تو بات یہی ہے کہ جب ہم اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھیں گے، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، اسباب کو اختیار کریں لیکن یقین اپنے رب کی ذات کے اوپر رکھیں۔ یہ جتنی بھی ہمیں طاقتیں نظر آ رہی ہیں یہ سب زیرو ہیں، سب سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے۔ یہ میرے پیغمبر نے اس واقعے سے بھی ہاں جی اس طرح آپ نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی ہوئی تھی۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، بڑے جنگی انہوں نے مار کے لڑے، اسلام لانے سے پہلے بھی ان کے بڑے جنگی فنون کو جانتے تھے۔
اب حضرت خالد بن ولید ان کی سرکردگی کے اندر مسلمان شام کے قلعے جو تھے نا جہاں پہ دشمن چھپا ہوا تھا ان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے. اب جو اپنے قلعوں کے اندر چھپ گئے تھے یہودی بڑے پریشان تھے, کیا کریں, مسلمانوں نے گھیراؤ ڈالا ہوا ہے, ہر طرف سے محاصرہ ڈالا ہوا ہے, کس طریقے سے نکلے. انہوں نے ایک اپنے آدمی کو بھیجا کہ تو ہی جا کے ان سے بات کر. وہی بات نا, ہم اپنے رب کو منانے والے تو ہوں, پھر رب کی طاقت, اللہ فرماتے ہیں میں ایمان والوں کے ساتھ ہوں. ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم تیری مدد کو لینے کے لیے تیار نہیں. ہم جس طریقے سے اللہ کی مدد کو مانگ رہے ہیں ایسے نہیں آئے گی. اعمال کے ذریعے اپنے رب کو بنا کے آئے گی اللہ تعالیٰ کی مدد. اللہ تعالیٰ کی مدد کوئی روٹھی نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں فرشتے نازل کیے تھے وہ اللہ کے فیصلے ختم نہیں ہو گئے. ہمیں اس ایمان کی ضرورت ہے. فضائے بدر پیدا کر, فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار. اب بھی فرشتے اب بھی وہی موجود ہیں, لیکن ہمیں اس ایمان کی ضرورت ہے, ہمیں اس ایمانی بلبلے اور اس جذبے کی ضرورت ہے. بہرحال انہوں نے اپنا ایک آدمی بھیجا اور کہا جا کے تم کسی طریقے سے مذاکرات کر. اب وہ مذاکرات کے نکلنے لگا تو اس نے چھوٹی سی شیشی نا جس میں زہر بھرا ہوا تھا وہ اس نے جیب میں ڈال لی, اپنے پاس رکھ لی. ہاں جی, اور جس وقت وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا, اس نے وہ شیشی پکڑی ہوئی تھی, ہاتھ میں پکڑی ہوئی, کہا ہم سے مذاکرات کر لیجئے, خدا را ہم بڑے پریشان ہیں, جو آپ کہتے ہیں جزیہ کہیں گے جزیہ دے دیں گے, جس طرح کا آپ فیصلہ کریں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. مسلمانوں کو کہیں, آپ اپنی فوج کو کہیں ہمارا محاصرہ ختم کر دیں. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ہاتھ میں زہر کی شیشی کو دیکھا. میں یہ کیا ہے, سچ بتا کیا ہے. کہا جی اس شیشی کے اندر میں نے زہر بھرا ہوا ہے. کہا یہ کس کام کے لیے. کہا جس وقت میں مذاکرات کے لیے نکلا تھا نا, میں نے کہا اگر مجھے ناکامی ہوئی تو میں اپنی قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا, میں وہیں پہ یہ زہر پی کے خودکشی کر لوں گا. ہاں جی, لیکن میں واپس نہیں اپنی قوم کی طرف آؤں گا. یہ بزدل بھی ہوتے ہیں. ہاں جی, ان کے اندر وہ طاقت نہیں جو مسلمانوں کا جذبہ ہوتا ہے. مسلمان تو اپنی موت کو سمجھتا ہے یا شہادت ہے یا مغازی بن کے لوٹوں گا, لیکن اب وہ اس کی بزدلی دیکھیں, یہ سوچ سمجھ لے کے آیا. فرمایا اچھا یہ جو تم نے معمولی سی پکڑی ہوئی ہے اس کا ذائقہ کیا ہے. کہا حضرت آپ ذائقے کی پوچھ رہے ہیں, آج تک کوئی آدمی اس کا ذائقہ بتا ہی نہیں سکتا. زبان پہ رکھنے کی دیر ہے, ابھی اندر جاتا نہیں, انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ فرمایا اگر یہ بات ہے, یاد رکھ تو کافر ہے, ہم مسلمان ہیں. مسلمان اور کافر کی سوچ میں کیا ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي, ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات کو ہوتا ہے. لا مجھے وہ شیشی دے, لا مجھے وہ زہر کی شیشی دے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کیا کیا, آپ نے وہ دعا پڑھی. وہ کون سی دعا جو صبح و شام 3 مرتبہ ہر ایمان والے کو یاد بھی ہونی چاہیے. وہ کیا, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. صبح اور شام یہ دعا ضرور پڑھیں, سوائے موت کے دنیا کی اور کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی کلمات ہیں اور آپ کی گارنٹی ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ میں تیرے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں, تیرے نام کے علاوہ تیری طاقت کے علاوہ کوئی چیز زمین و آسمان کی مجھے نقصان نہیں دے سکتی. یہ کرونا آیا تھا نا, اب اومیکرون آ رہا ہے, جو بھی ہے. اب لوگ وظائف پوچھیں گے, وظائف کیا, اپنے نبی کی سنت کو دیکھیے. میرے پیغمبر نے ہر کام کے اندر ہماری رہنمائی کی ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آپ نے دعا پڑھی اور آپ نے اس کے سامنے وہ زہر کی شیشی کو کھولا اور پوری آپ نے شیشی پی لی. اب وہ کافر دیکھتا جا رہا ہے, یہ ابھی گیا ابھی گیا ابھی گیا, نہیں گیا. اس کا یقین رب کی ذات کے اوپر تھا. پوری شیشی پی اور وہ حیرت زدہ ہو گیا کہ حضرت آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا. فرمایا ہمارا یقین ان اسباب کے اوپر نہیں, ہمارا یقین ان اسباب کے پیدا کرنے والے رب کی ذات کے اوپر ہے. وہ کانپ اٹھا, اور آج اس ایمان کی ضرورت ہے. قسم باخدا وہیں پہ کھڑے ہو کے کہا, خالد بن ولید تو جس مذہب کو لے کے آیا مذہب سچا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا مذہب سچا ہے. ہاں جی, وہ غیر مسلم ہمارے افعال کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے. آج میں اپنے آپ کو کیسے لوگوں کے سامنے بطور نمونہ کے پیش کروں. آج کے مسلمان کیسے اپنے آپ کو ثبوت دیں کہ ہم مسلمان ہیں, کیونکہ ہم غیروں کے طریقوں کے اوپر چل کے وہاں پہ کامیابی ڈھونڈ رہے. نہیں آئے گی, نہیں آئے گی. اور قسم باخدا جن طاقتوں کے اوپر ہمارا یقین ہے یہ تخت الٹتے بھی ہیں, تخت پر بٹھا دیتی ہیں, سب غلط ہے. آج سارے رونے ہم رو رہے ہیں, فلاں حکومت فلاں, سب امیدیں چھوڑیں, ہمیشہ امیدیں اپنے رب کی ذات کے اوپر باندھیں. اللہ کیا فرماتے ہیں, حدیث قدسی ہے, بندہ جیسے میرے بارے میں گمان کرتا ہے ہم اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں. تو آج
آج بھئی یہ سال کا آخری جمعہ اپنے رب کے اوپر اپنے یقین کو مضبوط رکھیں، قرآن کا مطالعہ کریں، عملی طور کے اوپر اپنے آپ کو مسلمان بنا کے دکھائیں۔ کوئی تاجر ہے تب بھی، کوئی وزیر ہے تب بھی، کوئی مشیر ہے تب بھی، کوئی بھی جس شعبے کے اندر اپنی زندگی کو گزارا ہے، سچے مسلمان بن کے دکھائیں۔ خدا کی قسم یہ دنیا کی طاقتیں کچھ نہیں کہہ سکتی، سب سے بڑی طاقت میرے اللہ کی ذات کی ہے۔ جس درجے کا یقین ہوگا اللہ ویسے ہی معاملات عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اسباب کو اختیار کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اصل مسبب الاسباب اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔